بیانڈ پروپیگنڈا میں آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم 3 سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ اول، اسلامی فلسفہ کیا ہے؟ ثانیاً، کہ اسلامی فلسفہ ممکن ہے یا نہیں؟ اور ثالثاً، کہ کیا مسلمانوں نے فلسفے کے ساتھ کوئی ایڈیشن کی، اس فلسفے کو کچھ دیا، یا پھر اسلامی تاریخ میں ہمیں فلسفی نظر نہیں آتے؟ تو لیٹس گیٹ رائٹ انٹو اٹ۔ میں نے انسٹاگرام کے اوپر ایک کلپ دیکھا کہ جہاں بندہ کہہ رہا تھا بیسکلی کہ اسلامک فلاسفرز نے بیسکلی فلسفے کو کچھ خاص نہیں دیا، اور 2-4 ہی نام ہے جنہوں نے شاید کچھ کیا ہو، لیکن حقیقت میں کوئی فلاسفرز ہماری تاریخ میں نہیں گزرے، اور جو گزرے ہیں وہ بیسکلی اصل میں صوفی تھے، فلاسفرز نہیں تھے۔ دوسرا کلیم آتا ہے احمد جاوید صاحب، جو بہت بڑے دانشور ہے، ان کے یہاں سے آتا ہے کہ بھائی فلاسفرز تو ہے لیکن کریٹیوٹی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی کریٹیو پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی اوریجنلٹی خاص نہیں ہے، یا اوریجنل کا ورڈ انہوں نے یوز کیا۔ تو یہاں پہ ان سوالات میں جانے کے سے پہلے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان باتوں میں کوئی سچائی ہے، رائٹ؟ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ فلسفہ، اسلامی فلسفہ کیا ہے، رائٹ؟ کیونکہ اس سے پوچھے بغیر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کیا اسلامی فلسفہ ممکن بھی ہے، اور کیا اسلامی فلسفہ ممکن ہے۔ سوال پہ میں ابھی آتا ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے، یہ عجیب سا لگے گا لیکن اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ کیا اسلامی فلاسفرز گزرے بھی ہیں، رائٹ؟ تو اسلامی فلسفہ کیا ہے، اس سے پہلے سوال بنتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے، رائٹ؟ کیونکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں نے فلسفے کو کچھ نہیں دیا، یا اسلامی فلسفہ کچھ خاص نہیں ہے، تو اس میں ایک امپلیسڈ اسمپشن یا ایک امپلیسڈ جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کسی اور نے، فار ایگزامپل جو ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے کہ یونانیوں نے بہت فلسفہ کیا ہے، رائٹ؟ اور ویسٹرن لوگوں نے کافی فلسفہ کیا ہوا ہے، یہ ایک بیسکلی امپلیکیشن ہوتی ہے اس بات کی۔ یہاں پہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ فلسفہ کیا ہے، رائٹ؟ اگر ہم فلسفے کے ڈیفینیشن پہ جائیں تو ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیفینیشنز ہمیں ہر طرف سے ملتی ہے۔ ایک طرف تو جو اوریجنل بہت کلیشے ڈیفینیشن ہے کہ فلسفی از دا لو آف وزڈم، رائٹ؟ کہ حکمت سے محبت کرنا یہ فلسفہ ہے۔ اس سے تقریباً کوئی بھی اکیڈیمیا میں اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لو آف وزڈم مطلب ایک شاعرانہ سی بات ہے، یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس میں کچھ خاص سبسٹنس نہیں ہے کہ بھئی اصل میں اس کا مطلب کیا ہے، مطلب what does that mean، رائٹ؟ دوسرا ڈیفینیشن ہوتا ہے کہ بھئی ایک سیلوجسٹک یا ایک لاجیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزننگ، جس سے تم کسی سوال کے جواب پہ پہنچ جاؤ، کسی فنڈامنٹل سوال کے جواب پہ پہنچ جاؤ، یہ فلسفہ ہے۔ اس ڈیفینیشن کے ساتھ بھی بہت زیادہ اختلافات آتی ہے، کیونکہ فار ایگزامپل کیا افلاطون ایک فلسفی تھا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ افلاطون کیا وہ فلسفی تھا؟ اب نارملی تو افلاطون کو فلسفے کا ابا سمجھا جائے گا، جتنا فلسفہ اس نے کیا ہے، بلکہ ایک شخص اس نے کہا کہ پوری دنیا کا جو بھی فلسفہ ہے افلاطون کے بعد وہ اسی کے مراجع ہے، اسی کے ریفرنسز ہے، اسی کے مصادر ہیں، اور بس اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا فلاسفر، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں وہ فلسفی نہیں تھا۔ انفیکٹ ابن سینا، جو بذات خود ایک بہت بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں، ابن سینا نے پلیٹو کے فارم تھیوری کے بارے میں کہا کہ دس از جسٹ پوئٹری، رائٹ؟ دس جسٹ متشائر بات ہے، شاعری کر رہا ہے، اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ What's the point? The point is being there's no actual reasoning, there's no syllogisms there, there's no actual conclusions, right? It is just a kind of a novel. It's a discovery. It's a journey, right? تو یہ ڈیفینیشن، اگر اس ڈیفینیشن پہ ہم جائے کہ بھئی ایک سیلوجسٹک ٹائپ آف خاص قسم کی ریزننگ ہے، we might have like Aristotle, Ibn Sina and a few other names left, and we would have to باقی سب کو ہمیں باہر پھینکنا پڑے گا، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک بہت مشکل ہے، رائٹ؟ اس طرح میں جا سکتا ہوں کنٹینیوسلی کہ بھئی فلسفہ کیا ہے، لیکن that's not the point I'm trying to make۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی جب ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ فلسفہ کیا ہے، تو ہم یہ کہاں پہ جائیں گے اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے کم فلسفہ کیا یا یونانیوں نے زیادہ فلسفہ کیا، رائٹ؟ اور اسی کے ساتھ اب میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ اسلامی فلسفہ کیا ہے۔ تو اسلامی فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسلامی فلسفے کا معنی کیا ہے، اور اس کے ساتھ اب میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں، کیا اسلامی فلسفہ ممکن بھی ہے، رائٹ؟ تو اسلامی فلسفہ، اگر ہم ورڈ کے اسٹرکچر کو دیکھو تو ہمارے پاس فلسفہ ہے جس کو کوالیفائی کرنے کے لیے تم نے اسلامک لگایا ہوا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا فلسفہ ہے جس میں شاید اسلام کا کوئی ملاف ہے۔
اب میرا سوال یہ ہے، فلسفہ جتنا جنرلی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ ایک ایکسٹریملی فنڈامنٹل لیول پہ تم سوالوں کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم بالکل جو بیسک آنٹولوجیکل کوشچنس وجود کے بارے میں سوالات ہے، یا علم کے بارے میں سوالات ہے، یا بالکل جو فنڈامنٹل لیولز کوشچنز ہوتے ہیں، رائٹ، دا موسٹ سب سے بنیادی سوالات، وہ کرنے کو ہم جنرلی فلسفہ جنرلی اگر تم دیکھو تو اس طرح سوچا جاتا ہے کہ بھئی فلسفہ بنیادی سوالات کا نام ہے، فلسفہ میٹافزیکل کوشچنس کا نام ہے، مابعد طبیعیات کا نام ہے۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن میں پڑھے بغیر ہی ہم صرف یہی سمجھ لیں کہ فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بنیادی سوالات کو ہینڈل کرتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ کیا اسلامی فلسفہ ایک آکسیمورونک یا ایک کمپلیٹلی ڈم ٹرم نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تم ایک ایسی چیز کو کوالیفائی کر رہے ہو جو جس کو کوالیفائی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اٹس دا موسٹ فنڈامنٹل تھنگ، رائٹ؟ وٹ ڈو آئی مین؟ اسلام فلسفے کے بعد میں آتا ہے کنسیپچولی، اوکے، کنسیپچولی اسلام فلسفے کے بعد میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فلسفہ سب سے فنڈامنٹل کوشچنس پوچھ رہا ہے، جیسے وجود کیا ہے، علم کیا ہے، علم کہاں سے آتا ہے، رائٹ، مراتب الوجود کے بارے میں۔ جب تمہارے پاس یہ سوالات ہیں تو یہ سوالات تم جواب دو گے تبھی تم تھیولوجی میں انٹر ہو سکتے ہو، رائٹ، تبھی تم اس سوال و جواب میں انٹر ہو سکتے ہو، کیا خدا موجود ہے، خدا موجود نہیں ہے۔ تو اٹس لائک فلاسفی، جس طرح اقبال نے کہا کہ فلاسفی اسلام پہ حکم چلائے گی، اس کے باوجود بھی کہ اسلام کا مرتبہ اس سے آگے ہے، رائٹ، کیونکہ کنسیپچولی فلسفہ اسلام سے پہلے آتا ہے، رائٹ، کیونکہ اگین اٹس وٹ دے آر ڈیلنگ وتھ، رائٹ، تمہارے پاس فلسافیکل کوشچنس ہوں گے تبھی تم اسلام پہ پہنچو گے، ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ، رائٹ، ادر وے اراؤنڈ تم کر سکتے ہو لیکن وہ پھر وہ کسی اور طرف ہی معاملہ چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی فلسفہ، تو اسلامی فلسفہ ہے ہی کیا شے، رائٹ، اسلامی، اور اسی وجہ سے اکثر ہمارے اپنے فلاسفرز، بلکہ جو اکثر فلاسفرز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی فلسفہ وہ چیز ہے جس میں تم ماوراء قوم چلے جاتے ہو، ماوراء دین چلے جاتے ہو، تم ان سب چیزوں سے آگے چلے جاتے ہو، تم کہاں پہ جاتے ہو؟ سب سے فنڈامنٹل سوالات، اور وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ایک ہی ہے، وجود کیا ہے، علم کیا ہے، علم کی بیسس کیا ہے، یہ فنڈامنٹلی ہیومن کوشچنز ہیں، رائٹ، یہ سب سے فنڈامنٹل کوشچنز ہے جو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم اسلام کے باکس میں بند کر کے فلسفہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ تمہیں فلسفہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ سارے بارڈرز توڑ کے اپنا ہی ایک اسٹرکچر پوائنٹ زیرو سے شروع کرو، کچھ فنڈامنٹل پرنسپلس کو فرسٹ پرنسپلس بنا کے ان کو ایکسیپٹ کرو، اور پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناؤ، رائٹ، تم نے کچھ ایک فرسٹ پرنسپلس کو تم نے دیکھا، یو لائک اوکے دیز آر مائی فرسٹ پرنسپلس، ان کے لیے میں آرگو نہیں کروں گا، ان کو میں بدیہیات سمجھ کے اب ان پہ میں بلڈنگ بناؤں گا، رائٹ، دیٹس دا ہول پوائنٹ۔ تو اگر تم اسلام کو کہہ سکتے ہو تو اسلام از اے ہول کارپس، رائٹ، تمہارے پاس ایک، اس میں صرف اصول تو نہیں ہے نا، فروع بھی ہے، سب کچھ موجود ہے وہاں پہ، تو تم نے پہلے سے خود کو اسٹنٹ کر دیا ہے، رائٹ، تم نے خود کو روک دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اسلامی فلسفہ ممکن ہی ہے، رائٹ، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسلامی فلسفے کا استعمال ہوتا ہے، تو آئی تھنک یہاں پہ ایک ٹرمینالوجیکل کوشچن آتا ہے، اوکے۔ مارشل ہاچسن ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں ریسنٹلی 20th سینچری کے، اور انہوں نے کتاب لکھی وینچر آف اسلام، وہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ٹائپالوجی سی بنائے، اوکے، سو وہ 3 ٹرمز بتاتے ہیں، اوکے، اسلام ڈم وچ از بیسکلی لائک کرسچن ڈم، یعنی دارالاسلام، اوکے، تو ہم جب بات کریں گے دارالاسلام کی تو ہم یہاں صرف اس جیوگرافی میں کیا ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، رائٹ۔ سیکنڈ کہ اسلامک سے یہاں پہ مطلب ہمارا وہ چیز ہے جو ڈائریکٹلی دین کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، جیسے نماز، رائٹ، نماز کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں۔ پھر اسلامک کھیٹ، رائٹ، اسلامک کھیٹ جو ٹرم ہے اس کو تم اس طرح سمجھو کہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اسلامک سوسائٹی میں ہوتی ہے، رائٹ، دس از لائک اے سوشولوجیکل ٹرم، رائٹ۔ اس کے ایک بہترین اگزامپل یہ ہے، ہمیں سوال پوچھنا ہے کہ کیا مائمونیڈیز ایک اسلامک پروڈکشن ہے، اسلامک سویلائزیشن کی پروڈکشن ہے، یا کسی اور سویلائزیشن کی؟ اب اگر ہم یہ سوال پوچھیں تو ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم جب بنائیں گے ایک کتاب لکھیں گے، اوکے، دی گریٹ تھنکرز آف اسلامک سویلائزیشن، کیا ہم اس میں مائمونیڈیز کا نام ڈالیں گے؟ اب یہاں پہ تمہیں اسلامک جو ورڈ ہے نا وہ بہت لازمی ہو جائے گا۔ اگر تم کہو کہ ہم اس میں صرف مسلمانوں کا نام ڈالیں گے تو تم اسلامک کتابیں لکھ رہے ہو ان دیٹ سینس آف دا ٹرم، کہ بھئی مسلمان اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور ان کے تھنکرز وہ کیا کرتے ہیں، رائٹ۔ یہاں پہ پھر میں آبجیکٹ کروں گا اگر کوئی بندہ یہاں پہ
ابن سینا کے طب کے بارے میں باتیں ڈال کے کہے گا کہ یہ اسلامک تھاٹ کی پروڈکشن ہے. وائی؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، رائٹ؟ تو کیوں ہم اس کو ڈالیں گے؟ ابن فرناس کی چیزیں، ابن الحیثم کی چیزیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی، تو ہم ان کو کیوں ان اچیومنٹس میں ڈالیں گے، رائٹ؟ یا ماڈرن کوئی چیز ہو گئی، رائٹ؟ تو ہم وہاں کیوں ڈالیں گے، رائٹ؟ تو تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک اسلامکیٹ سمجھے کہ اسلامکیٹ، رائٹ، کہ اسلام ڈم میں یہ جو دارالاسلام ہے، جو اسلامک سویلائزیشن ہے تاریخی، اس نے جو پروڈکشنز کی، right؟ تو یہاں پہ تو میرے خیال میں مائمونیڈیز کا نام لازمی آنا چاہیے، انفیکٹ ہائر لسٹ میں آنا چاہیے، ٹاپ 10 میں آنا چاہیے. کیوں؟ ہی از ون آف دا گریٹسٹ تھنکرز ان ہیومن ہسٹری، رائٹ؟ ہی از ون آف دا گریٹسٹ تھنکرز سرٹنلی ان جوش ہسٹری. تو ہم یہاں پہ سوال کریں گے کہ بھائی اوکے، مائمونیڈیز کو اگر ہم اب ڈالتے ہیں تو ہم نے اسلام سے بات لمبی کر لی، رائٹ؟ یہ لازمی کیوں ہے؟ اگر ہم کرسچن اس طرف دیکھیں جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے کسی کو نہیں پتا. فار ایگزامپل اگر کسی ویسٹرن سے کلاس میں چلے جاؤ ویسٹرن سویلائزیشن کی تاریخ کے بارے میں، دے بگن ود ایجپٹ. جو ایجپشن سویلائزیشن تھی وہ اس سے شروع کر کے پھر گریکس پہ جائیں گے، رومنس پہ جائیں گے اور اس سے کنٹینیو کریں گے. What does Egypt got to do with Western civilization? Well, it doesn't really matter because it's a construct, right? گریک سویلائزیشن کا بھی، اینشنٹ گریک سویلائزیشن کا ویسٹرن یورپ کے ساتھ کوئی خاص لنک نہیں ہے. دیٹس جسٹ اے فیکٹ. اگر تم مسلمانوں کو دیکھو جس طرح انہوں نے گریک یونانی تھاٹ کو لیا اور اس کو ہارنس کیا، یوز کیا اور پسند کیا اور اپنے دل سے لگایا، اتنا شاید تمہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی نہ ملے. کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن میں پہلے تو اس کو بہت حد تک اگنور کیا جاتا ہے، پھر مسلمانوں کے ریوائول کے بعد اس کو دوبارہ لیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی سینچریز بعد انلائٹنمنٹ کر کے اس کو پھر بیک سیٹ پہ رکھا جاتا ہے. جبکہ اسلام میں اگر تم دیکھو تو بیسکلی 1000 سال تک وہ بالکل اپنے عروج پہ چل رہا ہوتا ہے. انفیکٹ جب برطانیہ والے آتے ہیں تو تب بھی وہاں پہ ارسٹاٹل اور پلیٹو کی چیزیں بہت ساری پڑھی جاتی ہیں. لاسٹ مغل میں دا بک لاسٹ مغل، اس میں اس بارے میں ڈسکشن بھی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ میرا سوال ہوگا کہ وائی ڈو ویسٹرنرز گیٹ ٹو کلیم یونانی سویلائزیشن؟ اٹس اے کانسٹرکٹ. تم کسی کو بھی وہاں ڈال سکتے ہو، کسی طرح بھی ڈال سکتے ہو اور کسی طرح بھی جسٹیفائی کر سکتے ہو. ان کو جو چیز پسند آتی ہے یا ان کی خوبی ہے کہ ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپناتے ہیں، رائٹ؟ وائز آئنسٹائن فار ایگزامپل ویسٹرن تھنکر. نا تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی وہ جرمنی میں تھا، ہی واز اے جرمن، رائٹ؟ بٹ ہی واز آلسو اے جیو، رائٹ؟ ہی واز آلسو اے جیو. مائمونیڈیز بھی تو مسلمان علاقوں میں تھا. وائی از مائمونیڈیز ناٹ آور تھنکر؟ تو یہاں پہ اسلامی فلسفہ ممکن ہے؟ یہ سوال بہت لازمی ہے. میرا جواب اس کو یہی ہوگا کہ اگر ہم اس کو اسلامکیٹ سویلائزیشن، جو اسلامک سویلائزیشن کی فلسافیکل تھاٹ ہے، اگر ہم اس کو اسلامی فلسفہ سمجھے تو پھر ہم آتے ہیں اس سوال کے اوپر، کیا مسلمانوں نے فلسفے کو کچھ دیا؟ جو ہمارا آخری سوال ہے. اب میں احمد جاوید صاحب سے بھی اور یہ جو دوسرا بندہ ہے اس صاحب سے بھی، میں ان دونوں سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ریلیٹیو ٹو ورڈ ہم نے کچھ نہیں دیا، رائٹ؟ اس بندے نے کہا کہ بھائی یونانیوں نے فلسفے کو بہت کچھ دیا. بالکل صحیح بات ہے، یونانیوں نے بہت کچھ دیا، لیکن گن گن کے بتاؤ کتنے یونانی تھے گریٹ تھنکرس تھے؟ بہت کم، رائٹ؟ اب اگر یہ گننا شروع کر دے تو ہم شور کہ اس میں وہ پیتھاگورس کو بھی ڈال دے گا، کسی اور اس طرح لوگوں کو ڈال دے گا. یہاں پہ میرا سوال ہے، رائٹ؟ اگین فلسفہ کیا ہے، رائٹ؟ فلسفہ کیا ہے، یہ اگین ایک سوال بن جاتا ہے. لیکن اس میں مختلف لوگوں کو ڈالا جائے گا، مے بی ایون ہسٹورینس جیسے ہیراڈوٹس وغیرہ کو ڈال دیا جائے. اینڈ I would certainly place them, at least Thucydides, I would definitely place him among the philosophers, right? لیکن on the basis of what? Xenophon is a philosopher on the basis of what? What is making him a philosopher as opposed to something else, right? اب یہاں پہ میں اگین اب ہم آتے ہیں ریلیٹیو کمپیریزن میں، رائٹ؟ اگر ہم ویسٹرن جنرلی جس کو ہم ویسٹرن سمجھتے ہیں، رائٹ، اگر ہم ویسٹرن فلاسفی کو دیکھیں، رائٹ، آئی تھنک ایوری ون وڈ اگری کہ ویسٹرنرز نے فلاسفی کو بہت کچھ دیا ہے. یہاں پہ اگر ہم ایکچولی میں لسٹ بنانے لگ جائے، ہم ریئلائز کر لیں گے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں ایکچولی جو ویسٹرن فلاسفی کر رہے ہیں، جو فلاسفی کو کچھ دے رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ there's just not many names. اگر تم فار ایگزامپل 500 سے 1500 تک نام گنواؤ، بہت کم ہی نام ہے، رائٹ؟ اب تم کہو گے کہ 500 سے 1500 تک کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ان لوگوں سے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے فلسفے کو کچھ نہیں دیا،
ان سے تم لسٹ پوچھو کہ تمہارے خیال میں کون کون وہ ہے جو مسلمانوں میں فلسفی ہے. جیسے اس بندے نے کہا کہ اٹس صوفیزم ناٹ فلاسفی. ویل ایوری ون کنسیڈرز ابن عربی اے فلاسفر. اگر تم ویسٹرن اکیڈیمیا میں جاؤ, ایوری ون تھنکس آف ہم ایز اے فلاسفر, رائٹ. سہروردی المقتول, رائٹ, میر داماد, یہ تو اسلامک سویلائزیشن کی اپنی ایک شان تھی, اپنی ایک طریقہ تھا کہ وہ صوفیزم, ایک میٹافزیکل صوفیزم جس کو کہتے ہیں, وہ اسکول آف تھاٹ انہوں نے بنایا. اب تم کہہ سکتے ہو یار یہ یہ سب تو مطلب وہ صوفیزم. اگین واٹ از فلاسفی, یو ہیو ٹو آسک دیٹ کوسچن. پھر اگر یہ بہت زیادہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ بھی لگوا دے رہا کہ بھائی اوکے یو ہیو ابن عربی اینڈ سہروردی المقتول اینڈ میر داماد اینڈ ملا فناری اینڈ دیس طباطبائی اینڈ ملا صدرہ اور یہ لوگ, رائٹ. اگر یہ اس طرح کے نام جوڑ بھی دیں تو پھر یہ آگے یہاں پہ رک جائیں گے اور کہیں گے دیکھو ٹوٹل کوئی 10-15 لوگ یہ, رائٹ, مے بی 10 لوگ. اینڈ آئی وڈ سے تم کیوں رک رہے ہو, ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا, رائٹ. اس الماوردی ناٹ اے فلاسفر, رائٹ. الماوردی کی کنٹریبیوشنز پولیٹیکل فلاسفی میں کیا ہے, وڈ یو اگنور دیٹ, کیا تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, رائٹ. از سعدی شیرازی ناٹ اے فلاسفر, رائٹ. از ملا جامی ناٹ اے فلاسفر. اگر ہم کیا فیروز نہیں, سوری, کون سا فوڈ تھا, فیروز, مجھے نام بھول گیا, اپالوجائز. پر کیا یہ سب فلاسفرز نہیں ہے, رائٹ. اگر تم کہتے ہو کہ نیچے فلاسفر ہے, البرٹ کامو فلاسفر ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ غالب فلاسفر نہیں ہے, رائٹ. تم کہتے ہو کہ مارکس فلاسفر ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ حبیب جالب اور فیض احمد فتح. نو اگین آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ, بہت درجے میں بہت فرق ہے, بٹ دیز آر ناٹ فلاسفرز. اگر تم کہتے ہو کہ یہ سب لوگ, اگر تم نے یہ جو اسٹرکٹ کیٹیگرائزیشن تم نے کی ہوئی ہے, رائٹ, سید احمد خان ایک فلاسفر نہیں ہے, علامہ اقبال ایک فلاسفر نہیں ہے, آل دیز پیپل دے آر ناٹ فلاسفرز. تو یہاں پہ اگین میرا سوال یہ ہوگا کہ کیوں, رائٹ. نیچے کس طرح ایک فلاسفرز ہے جس کو سبھی آج فلاسفر سمجھتے ہیں, رائٹ. نیچے ایک فلاسفر ہے, دوستویevsky ایک فلاسفر ہے. اگر یہ سب فلاسفرز ہیں, یہ سب فلسفی ہیں, تو پھر ہماری یہ لوگ کیوں فلسفی نہیں ہے, رائٹ. غالب کبھی تم نے کسی لسٹ میں غالب کا نام دیکھ کے دیکھا ہے کہ بھئی او غالب ہمارا فلسفی؟ غالب has amazing philosophical thought. I mean he's an amazing thinker, right? کہاں پہ ہے وہ, right? So that's جو پوری ڈیبیٹ ہے اس کو ایک kind of جو جذبات ہے, چاہے وہ پرو ہو یا اگینسٹ ہو, وہ بہت ہی مطلب it's kind of a ridiculous thing کہ بھائی مطلب ایک جذباتی سی چیز ہے کہ we have to one up the western civilization people or or we have to do this XYZ. I mean یہ ویسٹرن سے بھی ہمیں نظر آتا ہے, right? You would see a discussion and ہزار باتیں ہوگی اور ایک بھی مینشن نہیں ہوگا ابن رشد کا یا غزالی کا, یا پھر یہ تو وہ ہے جو مینشن ہوتے ہیں, رائٹ, جو بالکل باقی سب ہے کوئی بھی مینشن نہیں ہوگا. انفیکٹ اس طرح کی باتیں تو کی جائے گی کہ یہ تو ویسٹرن سویلائزیشن ہی تھی جس نے ایکس کیا, جس نے وائی کیا, جس نے زیڈ کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویسٹرن سویلائزیشن ان سے کافی زیادہ خلاف نظر آتی ہے اور اسلامک سویلائزیشن اس کے ہزاروں گنا قریب ہیں, رائٹ. لیکن اگین جب تم نے ایک بات بولنی ہوتی ہے تو بھائی یو کین جسٹ سے وٹ ایور یو وانٹ سے, اگر تمہیں جواب دینے والا کوئی ہے نہیں. تو میرا سوال اگین جو انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے, اٹ از ویری ٹرو کہ ہمارے ہاں کوئی کانٹ نہیں ہے, رائٹ. دس از اے ویری ٹرو فیکٹ. لیکن اگین اگر ہمارے ہاں ایک کانٹ ہوتا, اگر ہمارے ہاں ایک ایگل ہوتا, اگر ہمارے ہاں وٹکنسٹائن, تو بائی دا وے ہو یہاں سے مجھے وہ نام یاد آ گیا, رائٹ, سیبوے, رائٹ. سیبوے از ون آف دا گریٹسٹ فلاسفرز, آئی سے فلاسفرز. سیبوے سب سے بہترین فلسفیوں میں ایک نام ہے, رائٹ. کبھی تم نے ایک زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا یہاں پہ, اسپیشلی ہماری کتابوں میں, رائٹ, ہمارے سیکنڈری لٹریچر میں, کہ سیبوے کو کوئی فلسفی کہہ رہا ہوگا. سیبوے از ون آف دا گریٹسٹ لنگوسٹس, رائٹ. تم وٹکنسٹائن کو ڈال سکتے ہو, تم چامسکی تک کو ڈال سکتے ہو, لیکن تم سیبوے کو نہیں ڈالو گے. what are you doing, right? تو اگین اٹس آل اباؤٹ دا اپروچ, دا کوشچن, ہم کیا پوچھ رہے ہیں, what are the definitions, and then ہم ڈسکس کر سکتے کہ کیا ہے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, رائٹ, اینڈ اٹ واز ویری سمپل پوائنٹ. جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں نا, تو ان لائک ویسٹرنرز جن کو اپنی ایک ریلیجس آئیڈینٹی بچانی نہیں ہے کیونکہ دے ہیو آلریڈی گیون اپ آن دیٹ بائی اینڈ لارج, رائٹ. تو وہ کسی کو بھی کلیم کر کے
اچھا سمجھ سکتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اچھا ہم اس طرح نہیں کر سکتے، رائٹ؟ کیوں؟ Because again we are the religious people. ایک religious بندے پہ ہمیشہ جو اس کی کورپس ہوتا ہے وہ اس کو بائنڈ کرتا ہے. اس کی میں ایک بہترین اگزامپل دوں. جو خوارج کے تھاٹ کو پڑھیں اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ خوارج کا تھاٹ is one of the most interesting political thought in the history of Islam, right? It's very similar to anarchism, right? مختلف قسم کی anarchism theories ہوتی ہے. اس میں سے تم جب خوارج کو پڑھو گے، مختلف خوارج they're very similar to anarchists. They are extremely egalitarian in many ways. اینڈ اتنی ساری جو امیزنگ باتیں ہیں، امیزنگ ان دا سینس آف ناٹ بہت بہترین بات ہے، بٹ امیزنگ ان دا سینس آف جسٹ لائک شاندار، جسٹ عظیم باتیں، یہ ساری خوارج کے تھاٹ میں ہمیں ملے گی، رائٹ؟ ہم قاضی عبد الجبار کو پڑھے، قاضی عبد الجبار کو ہم اتنا ویلیو نہیں کرتے، کیوں؟ because we consider them a معتزلی. ایک سنی جب لکھے گا وہ قاضی عبد الجبار کو اتنا اونچا نہیں کرے گا، وہ رازی کو زیادہ پسند کرے گا، وہ غزالی کو زیادہ پسند کرے گا، وہ طبطسانی کو زیادہ پسند کرے گا. لیکن کیوں؟ اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ ہماری ہسٹری کو دیکھیں، رائٹ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یو ہیو آل دیز ڈفرنٹ اسٹینڈز آف تھاٹ، جو جنرلی جس کو ہم ہیریسیوگرافی میں، رائٹ، بدعت کے اسٹڈیز میں یا کفر کے اسٹڈیز میں ہم اس کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سیم اپروچ ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ لیں، وی ول ہیو آلموسٹ نتھنگ لیفٹ. دو چار بندے ہوں گے اور اس کے بعد done, dusted, nothing left, right? And the very last point I'm going to mention is یہ سب کرتے ہوئے، یہ سب ڈسکشنز کرتے ہوئے ہمیں یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. Thought is thought, right? And of course we have an attachment to our own civilization ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ the Western civilization, by the Western civilization, again I told you it's a construct, but I'm just working with the construct for the moment, right? لیکن I would just say the Christian civilization. The Christian civilization اس نے ایک زبردست amount of thought of amazing intellectual thinkers، یہ سب اس نے پروڈیوس کیا ہے. کانٹ کو دیکھ کے اگر تم میں تعصبانہ جذبات آ کے تم کانٹ کو سائڈ پہ پھینک رہے ہو، تم ہیگل کو سائڈ پہ پھینک رہے ہو، I feel sorry for you, right? And there's an essay on this topic، لیکن اس کو میں بعد میں کسی ویڈیو میں مینشن کر لوں گا، اور you can ask about it in the comment section. Okay, so انشاءاللہ I hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی. ہم ایک نیو ماڈل، ایک نیو اسٹائل ٹرائی کر رہے ہیں. so like, subscribe, comment، جو بھی کرنا ہے وہ سب کیجیے گا. please give us your feedback, and again beyond propaganda، کہ ہمیں اس تعصبانہ معاملات سے نکل کے آگے جانا ہوگا. تو السلام علیکم اشر شاہ بھائی.